اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے فعل اور متعلق فعل پڑھا۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ فعل کیا چیز ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور جس میں تینوں زمانوں یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو۔ فعل کے زمانے کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں یا تین اقسام ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سینا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ فعل حال کون سا فعل ہے؟ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سینا موجودہ زمانے میں پایا جائے، اور فعل مستقبل ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سینا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ اس طرح ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امدادی فعل یا امدادی افعال یا معاون افعال، اور ساتھ فعل کی فاعل کے مطابقت بنانے کے اصول کیا ہیں۔ فعل کو فاعل کے مطابق بنانے کے اصول۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے امدادی افعال کیا ہیں۔ وہ فعل جو دوسرے فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں تبدیلی لاتا ہو امدادی معاون فعل کہلاتا ہے۔ جیسے علی رات کو دیر تک پڑھتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک جملہ ہے، اس میں دو افعال اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے کہ وہ فعل جو دوسرے فعل کے ساتھ آ کر معنی میں تبدیلی بھی لاتا ہو یا زور پیدا کرتا ہو، اس بات کو بھی یاد رکھیں، یا زور پیدا کرتا ہو، پڑھتا رہتا ہے۔ اس جملے میں دو فعل پڑھنا اور رہنا آئے ہیں۔ دیکھیں، دو فعل آئے ہیں، ایک پڑھنا بھی ہے اور ایک رہنا بھی ہے۔ رہنا فعل پڑھنا کا امدادی فعل ہے۔ اب رہنا جو ہے وہ کیا ہے جی؟ ہر آنے والا دوسرا فعل جو ہوتا ہے وہ امدادی فعل کہلاتا ہے۔ اب جو رہنا ہے وہ پڑھنا کا کیا ہے؟ امدادی فعل ہے۔ جس طرح دیکھیں، علی رات کو دیر تک پڑھتا رہتا ہے، پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کے ساتھ امدادی فعل کون سا ہے؟ وہ رہنا ہے۔ جو جملے میں زور پیدا کر رہا ہے، میں نے تعریف میں بھی آپ کو بتایا کہ جس سے جملے میں زور پیدا ہو، اثر پیدا ہو۔ اور ایک اور مثال دیکھیں، اسلم مجھ سے ناحق لڑ پڑا۔ اب لڑنا اور پڑھنا دونوں کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ اس جملے میں پڑھنا فعل لڑنے کا معاون فعل ہے، جو جملے میں مزید فصاحت پیدا کر رہا ہے، یعنی کہ زور پیدا کر رہا ہے، اثر پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم ایک اور تعریف دیکھیں امدادی فعل کی، تو امدادی فعل وہ ہوتا ہے جو اصل فعل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو مکمل کرے۔ اصل فعل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو کیا کرتا ہے؟ مکمل کرتا ہے۔ مثلا، اس نے سانپ کو مار ڈالا۔ اس نے سانپ کو مار ڈالا۔ مار کیا ہے؟ اصل فعل ہے، جبکہ ڈالا امدادی فعل ہے۔ آپ نے پڑھا کہ بھائی جو اصل فعل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو مکمل کرتا ہے۔ وہ صبح سویرے جاگ اٹھا۔ جاگ اصل فعل ہے، جبکہ اٹھا امدادی فعل ہے۔ کچھ اور مثالیں بھی ہیں۔ شایان نے سبق پڑھ لیا۔ پڑھ جو ہے اصل فعل ہے، بریکٹ میں آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ لیا جو ہے امدادی فعل ہے۔ سلمان سر شام ہی سو گیا۔ سو اصل فعل ہے، جبکہ گیا امدادی فعل ہے۔ اس طرح شہزاد بمشکل FSC پاس کر سکا۔ اب کر جو ہے وہ اصل فعل ہے، جبکہ سکا امدادی فعل ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ امدادی افعال تھے، اور یہ امدادی فعل کی تعریف تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل کی فاعل کے مطابقت، فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت کیسے ہوتی ہے۔ فعل کی فاعل سے مطابقت کے بہت سارے اصول ہیں۔ سب سے پہلے اصول کو دیکھتے ہیں ہم۔ اصول نمبر 1، فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر فاعل واحد ہے، فاعل کون سا ہے؟ فاعل کام کرنے والے کو ہمیشہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اگر فاعل واحد ہے یعنی کہ ایک ہے تو فعل بھی واحد آئے گا۔ مثلا، علی آیا۔ اب علی جو ہے وہ آ رہا ہے، یعنی کہ کوئی کام ہی کر رہا ہے، آ رہا ہے۔ علی فاعل ہے اور آیا کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو کیا ہے جی؟ واحد آ رہا ہے، علی آیا۔ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی آئے، کیونکہ فاعل واحد ہے، ایک ہے، اس لیے فعل بھی کیا ہوگا؟ واحد آئے گا۔ اس فقرے میں علی فاعل اور
آیا فعل ہے، لیکن اگر فاعل واحد ہو اور اس کا احترام لازم ہو تو فعل بھی جمع آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں دوسری بات یہ بھی ہے، اگر فاعل ہو تو واحد لیکن اس کا احترام کرنا مقصود ہو اور اس کا احترام لازم ہو، اس کی عزت، اس کی فرمانبرداری لازم ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فعل جو ہے وہ جمع آئے گا۔ جیسے علامہ اقبال عظیم شاعر تھے، عظیم شاعر تھے، علامہ اقبال کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا تھے؟ عظیم شاعر تھے۔ اور والد محترم آگے، اب والد صاحب جو ہیں ظاہر قابل عزت اور قابل احترام ہوتے ہیں، آگے اب ہیں تو وہ واحد ہیں، لیکن عزت اور احترام کی وجہ سے یہاں پہ آگے واحد فعل جو ہے وہ واحد آ رہا ہے۔ اس کے بعد فعل کی فاعل سے مطابقت کا اصول آپ دیکھیں تو اصول نمبر 2 کیا ہے؟ اصول نمبر 2 کیا ہے؟ فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، اگر فاعل کام کرنے والے 2 ہیں تو فعل بھی کیا ہوں گے؟ جمع آئیں گے، ایک سے زیادہ آئیں گے۔ کیسے؟ لڑکے آئے، دیکھیں لڑکے ہیں نا، فاعل کیا ہیں؟ 2 ہیں، تو لڑکے آئے، اب آئے بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ چڑیاں اڑیں، کوے آئے وغیرہ، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، کیا ہوگا کہ اگر فاعل جمع ہے یعنی کہ فاعل جو ہے کام کرنے والا ایک سے زیادہ ہے تو فعل بھی کیا ہوگا؟ جمع آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل کی فاعل سے مطابقت کا دوسرا اصول ہے۔ اب آتے ہیں ہم فعل کی فاعل سے مطابقت کا اصول جو تیسرا ہے، وہ کیا ہے؟ اصول نمبر 3 کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں ہم۔ فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ مثلا اکرم آیا، یاد رکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اصول نمبر 3 کیا ہے؟ فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ فاعل اگر مرد ہے، لڑکا ہے، مذکر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نر ہے تو پھر فاعل بھی مذکر ہی آئے گا۔ اکرم آیا، امجد آیا، آپ دیکھیں امجد بھی مذکر ہے اور آیا یعنی کہ مذکر ہی استعمال ہو رہا ہے، فعل بھی مذکر ہی آ رہا ہے۔ طوطا اڑا، ٹرک دوڑا وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ سارے مذکر فعل جو ہیں مذکر میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا جی؟ اصول نمبر 3 تھا۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی فاعل سے مطابقت کا اصول نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ اصول نمبر 4 کیا ہے؟ فاعل مونس ہے تو فعل بھی مونس آئے گا۔ مثلا سلمہ آئی، چڑیا اڑی، کار دوڑی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں نا، سلمہ جو ہے وہ مونس ہے، وہ مادہ ہے، وہ لڑکی ہے، تو اس کے ساتھ جو فعل ہے وہ بھی ہمیشہ کیا استعمال ہوگا؟ وہ مونس ہی استعمال ہوگا۔ اب چڑیا بھی جو ہے وہ مونس ہے تو ساتھ اڑی وہ بھی مونس استعمال ہو رہا ہے، تو یہ کون سا اصول ہے؟ یہ اصول نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد فعل کی فاعل سے مطابقت کا اصول نمبر 5 کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اگر فاعل جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ مثلا فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ مثلا لڑکے اور لڑکیاں گئیں، دیکھیں نا، اب یہاں پہ لڑکے جو ہے وہ فاعل زیادہ ہیں اور لڑکیاں بھی زیادہ ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے، اب لڑکیاں جو ہیں وہ آخر میں آئی ہیں تو آخری فاعل کے مطابق ہی جو فعل آئے گا۔ لڑکیاں گئیں، اگر یہاں پہ لڑکیاں پہلے ہوتی ہیں اور لڑکے بعد میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ لڑکیاں اور لڑکے گئے، تو کیا ہوگا؟ آخری فاعل کے مطابق فعل آئے گا۔ لڑکیاں اور لڑکے گئے، نیچے آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہم نے اس طرف کر دیا اور لڑکوں کو اس طرف کر دیا، تو پھر بھی کیا ہو گیا؟ فعل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی مفعول سے مطابقت کے اصول کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم فعل کی مفعول کے مطابقت کے اصول نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ مفعول واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا۔ مثلا اسلم نے کتاب خریدی، اب دیکھیں کتاب پہ کام ہو رہا ہے۔ مفعول یاد رکھنے والی بات ہے کہ مفعول کیا چیز ہے؟ جس چیز پہ کام ہو رہا ہے۔ اب کیا چیز خریدی جا رہی ہے؟ کتاب خریدی جا رہی ہے، اور یہاں پہ اصول یہ ہے کہ اگر مفعول ایک ہوگا، واحد ہوگا، تو اس کے ساتھ فعل بھی واحد ہی آئے گا۔ اسلم نے کتاب خریدی، لیکن اگر
مفعول کے ساتھ کو آئے تو فعل واحد مذکر آئے گا. مثلا میں نے اس کو مارا، ہم نے ان کو مارا، لڑکوں نے مالی کو مارا. یاد رکھیں کہ مفعول کے ساتھ اگر کو آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فعل جو ہے وہ واحد مذکر ہو جائے گا. اب واحد مذکر کیا ہے؟ مارا. مارا کیا ہے؟ واحد مذکر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلا اصول ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل کی مفعول سے مطابقت کے دوسرے اصول کی طرف. اب دوسرا اصول کیا ہے؟ مفعول جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا. مثلا اسلم نے کتابیں خریدیں. اب دیکھیں مفعول کیا ہیں؟ کتابیں ہیں، کتابوں پہ کام ہو رہا ہے. تو کتابیں اگر جمع ہیں تو کیا ہے جی؟ فعل بھی جمع ہی آئے گا. اسلم نے کتابیں خریدیں. شاہ جہان نے عمارتیں بنوائیں. تو اس طرح کیا ہوگا؟ اگر مفعول جو ہے وہ جمع ہے تو فعل بھی جمع ہی آئے گا. فعل کی مفعول سے مطابقت کے اصول نمبر 3 کی طرف ہم آتے ہیں. تو یہ کیا ہے جی؟ مفعول مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا. کیسے؟ اب دیکھیں فاطمہ نے قلم خریدا. فاطمہ نے قلم خریدا. آپ دیکھیں قلم کیا ہے؟ مذکر ہے، مفعول ہے، کام قلم پہ ہو رہا ہے، یہ مفعول ہے. تو خریدا بھی کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. اب ہم آتے ہیں فعل کی مفعول سے مطابقت کے اصول نمبر 4 پہ کہ فعل کی فاعل سے مطابقت کا اصول نمبر 4 کیا ہے. مفعول مونث ہے تو فعل بھی مونث آئے گا. مثلا اسلم نے دوات خریدی. اب دوات کیا ہے؟ مونث ہے. تو خریدی یہ بھی مونث ہی آئے گا. فعل کیا آئے گا؟ مونث ہی آئے گا. اس کے بعد آتے ہیں ہم فعل کی فاعل سے مطابقت کے اصول کے نمبر 5 پہ. فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا. مثلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامت فاعل نے کے بعد مفعول آتا ہے. مفعول فعل اس مفعول کے مطابق واحد مذکر، واحد مونث، جمع مذکر یا جمع مونث آئے گا. مثلا ہم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے نیا مکان خریدا. مکان خریدا واحد مذکر. پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے نئی سائیکل خریدی. سائیکل خریدی واحد مونث. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ سائیکل جو ہے مفعول ہے اور مونث ہے تو کیا آ گئی ہے؟ فعل بھی کیا آئے گا؟ مونث آئے گا. پھر کہتے ہیں جہانگیر نے سڑک پر بڑے بڑے محل بنوائے. اس کو آپ محل کر دیجئے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ چونکہ محل جو ہیں وہ جمع ہے تو بنوائے بھی کیا آئے گا؟ اس کے ساتھ فعل بھی کیا آئے گا؟ جمع آئے گا. شاہ جہان نے خوبصورت عمارتیں بنوائیں. عمارتیں جو ہیں وہ مفعول ہیں اور مفعول جمع ہیں تو اس کے ساتھ بنوائیں فعل بھی جمع ہی آئے گا. آپ کے سامنے عمارتیں بنوائیں جمع مونث ہے. تو اس طرح یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. تو عزیز طلبہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ امدادی فعل یعنی کہ امدادی افعال اور فعل کی فاعل اور مفعول سے مطابقت تھی. آپ نے دیکھا ہم نے سب سے پہلے امدادی فعل کے بارے میں پڑھا کہ امدادی فعل کیا ہیں. جب جملے میں دو افعال اکٹھے استعمال ہوں تو جس سے جملے میں زور پیدا ہو اور اثر پیدا ہو اس کو امدادی فعل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے فعل کی فاعل سے مطابقت اور پھر فعل کی مفعول سے مطابقت کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے جملے تبدیل ہوتے ہیں. جب مونث آئے گا تو پھر کیسے فعل تبدیل ہوگا، جب مذکر آئے گا تو کیسے فعل تبدیل ہوگا، اور جیسے پھر اگر واحد آئے گا تو کیسے فعل تبدیل ہوگا، اور جمع آئے گا تو کیسے فعل تبدیل ہوگا. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.